ویسے تو روز ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہیں سیاست میں، عدالتوں میں، عدالتوں کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ بات ہوتی ہے، پھر جو ریاستی اداروں کی اور جوڈیشری کے درمیان سیاست ہے اس کی بات ہوتی ہے، خان صاحب کی اس کی. لیکن اصل مسئلہ اس ملک کا ہے کیا؟ ہر چیز جڑی ہوئی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے معیشت کے ساتھ. معیشت پہ لیٹلی کچھ اچھی خبریں آئیں، موڈیز کی ریٹنگ بہتر ہوئی، فچ نے ریٹنگ ہماری بہتر کی، جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں. پھر جو مہنگائی ہے پہلی دفعہ آپ کی سنگل ڈیجٹ انفلیشن میں آ گئی، پرائم منسٹر نے اس پہ ایک وکٹری سپیچ بھی دے دی. 2-3 سوال اٹھتے ہیں، کیا یہ مہنگائی وقتی طور کی ریلیف ہے؟ کیا یہ آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 2 ماہ ہیں ٹیکسز کلیکشن FBR کی، وہ تقریباً 90 بلین روپے سے زیادہ کی شارٹ فال سے پہلے 2 ماہ میں ہے. اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اگر یہ ٹیکس فال کنٹینیو کیا تو شاید ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1% انکریز ہو جائے FBR کی طرف سے. اور اگر یہ مہنگائی ایسے ہی رہی، کیونکہ یہ لانگ ٹرم اس کی بھی بہت سے فیکٹرز ہیں، اور سب سے بڑا فیکٹر ہے IMF کا. ہمیں بار بار بتایا گیا کہ IMF اگست میں ہو رہا ہے، پھر سپتمبر میں ہو رہا ہے، اب ستمبر کے آخر کا سن رہے ہیں. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک آ رہی ہیں. وہ خطرناک اس لیے نہیں کہ ہوگا نہیں، ہو جائے گا، لیکن کن شرائط پہ ہوگا. فار ایگزامپل پنجاب گورنمنٹ نے ایک پھرتی دکھائی اور انہوں نے پرائس ریڈیوس کر دی بجلی کے بلوں میں، جو 14 روپے پر یونٹ کا انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا. اس کے بعد اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ IMF نے شرائط اور سخت کر دی ہیں، تاکہ ان کا جی اور کوئی چلاکیاں نہ آپ دکھائیں. اب جو صوبے ہیں وہ کسی قسم کی ریلیف ایسی نہیں دے سکتے، نہ بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ IMF کا معاہدہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ امپیکٹ ہوتا ہو. کچھ اور شرائط بھی ایڈ ہو گئی ہیں. پھر گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ جی ہم تقریباً 2 کھرب روپے جو ہیں ٹریلین، اس کی ہم کوئی ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، 5 روپے فرق پڑے گا، اس میں صوبے بھی پیسے ڈالیں گے، اور وہ ہماری ان سے تقریباً بات ہوگی ہوئی ہے. KP نے صاف انکار کر دیا. اسی طرح دوسرے لوگوں کی بھی ابھی کوئی سامنے چیزیں نہیں ہیں. وہ بھی ایک بڑا ہوش پوش سا پلان تھا. لگ یہ رہا تھا کہ IMF کو کہ یہ کوئی ان کے پاس سالڈ پلان نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ پہلے آپ قریباً $12 بلین کے تو آپ رول اوور پہلے گارنٹیڈ کریں ہمیں. اس کے علاوہ آپ کو 2 بلین فریش لونز بھی لینے پڑیں گے. اور اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جو یہ رول اوورز ہیں یہ 3 سال کے لیے رول اوورز آپ ہمیں دکھائیں کہ ہوئے ہیں. یہ سال کے سال کے رول اوور والی بات شاید نہیں بن رہی. شرائط سخت ہوتی جا رہی ہیں. اور کچھ دن پہلے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب ایک بریفنگ دے رہے تھے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو، تو میں وہاں بیٹھ کے ہم بھی سن رہے تھے اور نوٹس لے رہے تھے. اس میں جو انہوں نے لفظ یوز کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو $12.3 ارب کے رول اوورز ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں، یعنی کہ اس کو اب ختم کر دیں گے، یہ طے ہوگی بھی باتیں. لیکن چائنا بھی ہم گئے، وہاں رول اوور ابھی تک نہیں آیا. ہمیں سعودی UAE وہ رول اوور ابھی تک نہیں آیا. فریش لونز مارکیٹ میں $800 ملین کے لیے تو کمرشل بینک کے بعد چلے گئے ہیں. سو جب آپ یہ ایڈ کرتے ہیں، میں زیادہ آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، ایک تصویر نکلتی ہے جس میں لگتا ہے کہ ابھی بلینز آف ڈالرز کی باتیں چلتی ہیں. تو اس لیے اس پہ ذرا ہم بات کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے میں ہیں. سیاست عدالت چلتی رہے گی. اصل مسئلہ ہے معیشت کا، اور ٹیکس کو دینے پہ کوئی تیار نہیں ہے. جو ریٹیلرز ہیں، دکاندار ہیں، انہوں نے 1 دن کی ہڑتال کی، 1-2 شرطیں اپنی منوا لیں. جو ادارے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یوٹیلٹی سٹورز والے گئے، انہوں نے 2 دن بند کیا ریڈ زون کے اندر. اب ان کی بھی آ گئی ہیں جی گارنٹیز کہ نہیں ہم ادارہ بند نہیں ہونے دیں گے. ریٹیلرز کا حال یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس جو آپ میں تنخواہ دار طبقہ ہے، ہم نے پچھلے سال 368 بلین روپیز کا ٹیکس دیا. 368 بلین، اور ریٹیلرز نے دیا 18 بلین. جو یہ ارب پتی ہیں، سارا کاروبار ہے، یہ حال ہے. لیکن وہ ڈٹے میں ہیں کہ ہم نے بھی ٹیکس نہیں دینا، اور بڑے کمپلیکیٹڈ پروسیس ہیں. یہ سب کچھ ہے. شہباز رانا بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو ٹویٹ دے ماری ہے کہ وی ہیو آلریڈی ڈیفالٹیڈ، کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ہمارے پاس ہم نے پے بیک $16 بلین دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور ابھی رول اوور ہم IMF کنڈیشنز پہ آ رہے ہیں. تو اس قسم کی پکچر بن رہی ہے. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج ہو کیا رہا ہے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو PM آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ. بہت شکریہ آپ کا. مزمل اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، یہ ایڈوائزر ٹو CM KP آن فائنانس ہیں. شہباز رانا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اکنامک اور اسپونڈنٹ ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا شو بھی کرتے ہیں. شہباز میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ نے 2-3 سٹوریز بھی کی ہوئی ہیں، اور یہ ٹویٹ بھی بڑا خطرناک آپ نے دے مارا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ IMF کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے ہمارا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مالک صاحب. دیکھیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کا سٹیٹس ابھی بھی ایکٹیو ہے بٹ ان ویٹنگ ہے. ویٹنگ اس لیے کہ جو 12 ارب ڈالر تو آپ کا کیش ڈپازٹ کا رول اوور ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جس میں سے 1 ارب ڈالر آلدو ہو چکا ہے. متحدہ عرب امارات کا 11 ارب ڈالر پیچھے ہے. تقریباً 4 ارب ڈالر کے کمرشل لونز ہیں چائنا کے، اس کی ابھی تک ہمیں فرم کمٹمنٹس نہیں آئی. اور جو 2 ارب ڈالر اس کے علاوہ ہم نے نیا قرضہ لینا ہے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور اس میں کچھ پروگرس بھی آج کے دن ہوئی ہے. تو ان اے وے ڈیلے ہے، ابھی تک یہ آف دا ٹیبل جو وہ ڈیل وہ نہیں گئی. تو جب تک یہ آن دا ٹیبل ہے گورنمنٹ کی اسٹرگل بھی جاری رہے گی اور مارکیٹس بھی جو ہیں وہ اس طریقے سے پینک نہیں ہوگی. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ چیز کنکلوڈ ہو جائے مے بی ود ان دس منتھ. اور اگر تھوڑا سا سلپیج بھی آتا ہے، بٹ اگر سلائٹلی سلپیج بھی آتا ہے اس میں پینک ہونے والی ضرورت نہیں ہے. واٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم جو ایک اوور آل ایک سچ ہے، ایک کڑوا سچ ہے، وہ نہ آئی ایم ایف ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی حکومت پاکستان ماننے کو تیار ہے. وہ سچ یہ ہے کہ ہماری جو صلاحیت ہے ایز اے کنٹری ٹو پے بیک آور ڈیٹس، ہم نے جو قرضے واپس کرنے ہیں وہ صلاحیت ہماری ختم ہو چکی ہے. یہ ایک بڑا ہی ایک سٹرینج ایک طریقہ ایک نظام چل چکا ہے کہ آپ قرضے واپس نہیں کر پاتے. آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے یہ واپس نہیں کر پاتے اور ساتھ ہی وہ کنڈیشن لگا دیتے. اب تو وہ پری کنڈیشن بن گئی ہے نا کہ آپ کے بورڈ کی منظوری نہیں ہوگی تو جب تک آپ ان سے گارنٹی نہیں لے لیں گے. شہباز یہ بتائیں پہلے ہمارے رول اوور سالانہ بیسس سے ہم کرواتے تھے سعودی عربیہ سے اور یہ سارے. اس بار کیا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ 3 سال کا رول اوور دیں؟ میں یہ کچھ خبریں پڑھ رہا تھا. جی بالکل، یہ تو خود فائنانس منسٹر نے کہا تھا 3 سال کے رول اوور والی جو بات ہے یہ ان کی طرف سے آئی تھی. اور جب وزیر خزانہ صاحب گئے ہیں چین اور وہاں پہ انہوں نے 3 سال کی بات کی تھی. اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے 3 سال کی بات کی تو چائنیز نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم آپ کو 3 سال کے لیے کر دیں گے تو واٹ آفٹر 3 ایئرس، 3 سال کے بعد آپ کے پاس کچھ پلان ہے؟ تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی کلیئر نہ پلان ہے نہ وہ بتا سکے غالباً. تو یہ وجہ جب وہ واپس آئے ہیں چین سے تو اس کے بعد ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر چینج ان کا جی نہیں 1 سال کی بات ہے. تو ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے 1 سال کی اپ فرنٹ کمٹمنٹ ہوگی رول اوور کی اور 2 سال کی ایشورنسز ہوں گی. تو اسینشلی آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو جب تک ہمارا یہ 3 سال کا پروگرام ہے تو آپ یہ پیسہ واپس نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ میں ان کو جو بار بار جو براڈر کویسچن اس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ مان لو کہ آپ ڈیفالٹ ٹیکنیکلی کر چکے ہو. اٹ از اگر آپ آئی ایم ایف کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے یہ بات مان کر اپنے اندرونی اور بیرونی قرضوں کی دونوں کی ری شیڈولنگ کروا لیں گے، ری اسٹرکچرنگ کروا لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم ہیں اسٹیٹ آف ڈینائل میں اور آئی ایم ایف کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے اسٹیٹ آف ڈینائل والی کہ ٹھیک ہے جی یہ پیسے واپس نہ کریں، پروگرام کے پیریڈ کے اندر یہ ان سے رول اوور کرواتے رہے تو ہم آرام سے اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جائیں. دونوں سائڈز کے اوپر ایک لتھارجی ہے، دونوں سائڈ سے ڈینائل بھی ہے. اور جو لابیز ہیں خاص طور پر جو بینکنگ لابی ہے جس کی اب تقریباً 95-96% تک بیلنس شیٹ حکومت کے قرضوں میں لگ چکی ہے، وہ تو بالکل بھی یہ چیز کو لائک نہیں کرے گی. حکومت اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے. آئی ایم ایف کو یہ لتھارجک ایٹیٹیوڈ پسند ہے اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ 26 ارب ڈالر اس سال واپس کرنا ہے، 16 ارب ڈالر رول اوور. یہ کیسا نظام چل رہا ہے؟